میں ضمناً کہتا چلوں کہ جب حضرت نے کہا کہ کون شخص ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا اور میرا ساتھ دے گا، تو علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں صغیر السن تھا، میری پنڈلیاں لرز رہی تھیں، میں نے اٹھ کر کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں آپ کا حامی ہوں، آپ کا ناصر ہوں، آپ کا مددگار ہوں۔ 3 مرتبہ حضرت نے بٹھایا۔ میں کہنا یہاں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پہلا قدم تھا تبلیغ رسالت کا۔ اسی قدم پر علی ابن ابی طالب کو پیغمبر نے زبان دے دی۔ اگر نہ ہوتا غدیر خم کا واقعہ، اگر نہ ہوتا اعلان علی ابن ابی طالب کا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا، اگر اعلان نہ بھی ہوتا تو دعوت ذوالعشیرہ ہی کافی تھی۔ زبان دیتی تھی پیغمبر نے، اس کے بعد کسی کے وزیر ہونے کی، وسیع ہونے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پیغمبر نے اپنے قبیلے سے شروع کیا، اپنے خاندان سے شروع کیا، یہاں بھی انہیں اپنے خاندان سے شروع کرنا ہوگا، اور جتنا گند اس ملک کے اندر بھر چکا ہے اس کو صاف کرنا ہوگا۔ ملک کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا میں سمجھتا ہوں، میں آئین کو بھی جانتا ہوں، قانون کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن و سنت کو بھی سمجھتا ہوں اور آئین و قانون کو بھی سمجھتا ہوں، میں نیم خواندہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا قرآن و سنت کے بارے میں آپ نے سپریم لا تو کہہ دیا، لیکن اس کی تشریح کون کرے گا؟ اس اتھارٹی کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اگر صدیوں پہلے کی تشریح ہے یہاں نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ نظام کامیاب نہیں ہوگا۔ جدید دور کے تقاضے ہیں، زمان و مکان کے تقاضے ہیں، زمینی اور زمانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اجتہاد کا دروازہ آپ نہیں کھولیں گے تو قرآن و سنت کا نظام ناکام ہوگا۔ آج دنیا کی نگاہیں پاکستان کی طرف ہے، اس لیے اجتہاد، ہمارے ہاں تو اجتہاد کا دروازہ صدیوں سے کھلا ہوا ہے، آپ کو اجتہاد کا دروازہ کھولنا پڑے گا، اور اجتہاد کا دروازہ اگر آپ نہیں کھولیں گے، اور صدیوں پہلے کی تعبیریں، بعض مولاناؤں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ فلاں فتاوا کو منوان آ کر نافذ کر دو، میں نے کہا یہ فتاوا صدیوں پہلے کے فتاوا آج کے دور میں کارآمد نہیں ہے۔ انسانی کاوش تھی، انسانی فکر تھی جو اس دور کے ساتھ مختص تھی۔ آج کے دور کے تقاضے الگ ہیں، زندگی پیچیدہ ہو چکی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور صنعتی ترقی کی وجہ سے زندگی بہت سی پیچیدہ مسائل زندگی کے پیدا ہو چکے ہیں، ان کا حل قرآن و سنت سے اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس قوم کا نعرہ علی ولی، ہم نے صرف قرآن و سنت کی حد تک بات کی ہے، کسی شخص کی فرد کی حمایت نہیں کی ہے۔ میں اگر ان کے پاس گیا تھا تو آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، میں نے تمام ترمیموں پہ، اس کی تمام ترمیموں پہ اپنی رائے اور تجویز دی ہے جو میں نے خود تیار کی ہے، اور خدا کے فضل سے میں اس کو جانتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگوں نے ناموس صحابہ بل تیار کیا تھا، اور ناموس صحابہ بل پر 120 آدمیوں کے دستخط ہو چکے تھے۔ اگر وہ بل پاس ہو جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہوتی؟ اس بہت کم لوگ جانتے ہیں، پڑھا کیجئے ان باتوں کو۔ اس بل کے اندر یہ تھا کہ جو شخص خلفاء کا منکر ہو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ میں مناظرہ نہیں پڑھتا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے، میں علیہ اعلان کہتا ہوں کہ میں خلفاء کی خلافت کا منکر ہوں۔ میں احترامی نہیں کرتا، احترام کرتے ہوئے، احترام اپنی جگہ پر، لیکن عقیدہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور صرف یہ انکار میں نے ہی نہیں کیا، آپ کہتے ہیں اصحابی کلہم عدول بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابی سب عادل ہیں، جس کی اقتداء کرو جنت میں جاؤ گے۔ میں اس میں اقتداء کرتا ہوں سعد ابن عبادہ، مشہور صحابی رسول کی، جس نے آخر دم تک خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس لیے جو سزا سعد ابن عبادہ کی تجویز ہوگی وہ سزا میں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر سعد
سعد ابن عبادہ صحابی ہوتے ہوئے جنت میں جائیں گے تو میں ان کی اقتداء میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ نعرہ حیدری! ان اختلافی امور کو چھیڑنا درست نہیں ہے۔ ہم نے وہاں 120 لوگوں نے دستخط کیے، ہم نے ان دستخطوں کو حذف کروایا، اور جب وہ بل پیش ہوا سینٹ میں تو کوئی اس کا حامی ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے واضح کہا ہے کہ اگر اجتہاد کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا تو آج اس دور میں قرآن و سنت کا نظام کامیاب نہیں ہوگا، لوگ متنفر ہوں گے۔ اور جو تجاویز ہم نے دی ہیں آپ پڑھ لیجئے، اب مختلف جماعتوں کی طرف سے انہی تجاویز کی حمایت میں بیانات آ رہے ہیں، بعض تجاویز کی حمایت میں۔ میں نے جہاں ناموس صحابہ بل پہ اپنی سیاسی انداز میں کارروائی کی اور دستخط حذف کوائے، اور جب پیش ہوا تو وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکا، اور آئندہ کا تذکرہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سپیکر نے وہ بھی ہمارے کوششوں سے اور ہمارے تعاون سے منتخب ہوا تھا۔ سن لیجئے گزشتہ دور کا سپیکر، جب ہماری طرف سے ایک اعلان آیا انتخابات کے سلسلے میں کہ پاکستان کے تحریک جعفریہ کے لوگ کس کی حمایت کریں، سپیکر نے وہیں بیٹھے کہا کہ میں آج ہار چکا ہوں۔ اسے علم تھا کہ وہ جس کی جیت ہماری وجہ سے تھی، لیکن بہرحال اس نے کوشش کی۔ ملا کو اس نے پرائیویٹ ڈے جس دن ہوتا ہے، مختلف پیش ہوتے ہیں بل، اس دن اٹھایا، اس نے کہا کہ آپ اٹھیں اور بات کریں۔ 3 دفعہ کہنے کے بعد چوتھی دفعہ جب اس کو بلایا تو اس نے اٹھ کر کہا جی مجھے میرے حلقے کے فنڈ نہیں ملے ہیں۔ ناموس صحابہ بل کو بھول گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بھولا ہے کہ کبھی اس کو یاد بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے متبادل میں نے ناموس مصطفیٰ بل تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کفش بردار ہیں پیغمبر کے، خادم ہیں پیغمبر کے۔ اگر صحابہ کی توہین کے حوالے سے کوئی قانون اس ملک کے اندر پاس ہوگا تو پیغمبر کے آباء و اجداد کی ناموس کی خاطر بھی بل پاس ہونا چاہیے۔ اگر پیغمبر کے کفش بردار کی توہین کی سزا ہونی چاہیے تو پیغمبر کے آباء و اجداد کے توہین کرنے والوں کو بھی اس سے بڑھ کر سزا ملنی چاہیے۔ نعرہ حیدری! مفتی جار اور سید عارف! میں نے کہا تھا کہ آپ پھنس گئے۔ میں تو نہیں پڑھتا ہوں مناظرہ، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، پھنس گئے۔ آپ نے کہا جی توہین صحابہ پہ سزا ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، صدیوں کے بعد آپ نے تسلیم کیا کہ صحابی کی توہین پر سزا ہونی چاہیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ صحابی بھی ہو، نفس رسول بھی ہو، اس کی توہین ہی نہ ہو، اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے، بتاؤ کتنی مرتبہ اس کو سزائے موت کا اعلان ہونا چاہیے؟ بہت سی باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں۔ تحریک کی کارکردگی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا جو سوال آپ کے دل میں خطور کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پیش نظر پہلے ہوتا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، آپ کا حق پہنچتا ہے سوال کرنے کا، اس لیے کہ ہم نے جب یہ ذمہ داری سنبھالی ہے اور اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے پیش کیا ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ قوم کا ہر فرد ہم سے سوال کرے۔ لیکن یاد رکھیے ہم تہذیب کے خالقوں کے ماننے والے ہیں، اس لیے اور ہم مہذب قوم ہیں، تہذیب کا دامن ہمیں کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مہذب انداز میں جو سوال بھی ہو ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے جواب کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ وہ کون سی مشکل ہے، کون سا مسئلہ ہے، کون سا پرابلم ہے قوم کا، جس کے لیے تحریک جعفریہ نے مناسب انداز میں اقدام نہ کیا ہو۔ کراچی سے لے کر گلگت تک وہ کون سا کیس ہے
جس میں تحریک جعفریہ نے اپنی حد تک جدوجہد